نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 10 سورۃ الانفال، آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو میدان جنگ کے کچھ اصول اور ضابطے سمجھا رہے ہیں۔ میدان جنگ میں جب ایک مسلمان کا کافر سے آمنا سامنا ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، ایسی صورت میں ایمان والوں کے لیے کن کن چیزوں کو لازم پکڑنا ضروری ہے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تمہارا آمنا سامنا ہو، فئاتن، کسی فوج سے۔ میدان جنگ ہے، دشمن سے آمنا سامنا ہو گیا تو سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو۔ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو، کیونکہ ثابت قدمی ایک ایسی چیز ہے جس سے دشمن پر رعب پڑے گا، اور اگر تم دشمن کے اسلحہ کو دیکھ کر بخلا گئے، یا تم دشمن کی طاقت اور قوت کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ نہ کیا، تو اس سے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے سب سے پہلا اصول جنگ کے بارے میں اللہ نے یہ بتایا کہ جب مسلمان اور کافر کی جنگ شروع ہو، سب سے پہلا حکم یہ، ثابت قدم رہو۔ دوسرا حکم، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، کثیراً، بہت زیادہ، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ کیونکہ اللہ کے ذکر کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، اس کی برکت سے اللہ تمہیں جنگ کے اندر فتح عطا فرمائے گا۔ ذکر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ذکر لسانی ہے، ایک ذکر قلبی ہے۔ ایک ہے زبان سے اللہ کا نام جاری رکھنا، ایک ہے زبان سے تو نہیں جاری رکھ سکے لیکن دل سے اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا۔ اور اسی کے اندر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ انسان کوئی بھی کام نیک کرے اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھے تو اس کا یہ نیکی کا کام یہ بھی ذکر اللہ میں شمار کیا جائے گا۔ اور اگر نیکی کا کام بھی نہیں، اس کی اپنی ضروریات ہیں، لیکن ان ضروریات میں حلال حرام کی پہچان رکھتا ہے، اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر سارے معاملات کرتا ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے، تو اس کے وہ سارے کام بھی اللہ کے ذکر میں شمار کیے جائیں گے اور اس کو عبادت کا ثواب ملے گا۔
اسی لیے فرمایا کہ ایک عالم آدمی جب سوتا ہے اور دوسری طرف عابد بندہ ساری رات بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، عالم کا سونا عابد کے ذکر سے زیادہ ہے، بشرطے کہ عالم نے اپنے علم پر عمل کیا ہو، نام کا عالم نہ ہو۔ اگر اس نے علم پر عمل کیا اور شریعت کے مطابق سویا، پھر جاگا اور سارے کے سارے اللہ کے احکامات پورے کیے، تو اس کا یہ سونا بھی اللہ کے ذکر میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان کو احکامات دیے، ان میں صرف ذکر اللہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا بار بار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم۔ نماز نہیں کہا گیا کہ نماز کثرت کے ساتھ پڑھو، روزے کثرت کے ساتھ رکھو، صرف ذکر اللہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ذکر اللہ کثرت کے ساتھ کرو، اس لیے کہ اس کے اندر انسان کا وقت بھی خرچ نہیں ہوتا، اس کے اوپر پابندیاں بھی نہیں ہیں، بے وضو ہے، باوضو ہے، دونوں صورتوں میں پڑھ سکتا ہے، اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے، لیٹا ہے، بیٹھا ہے، کھڑا ہے، ہر حالت میں اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے۔ کام کاج میں مصروف ہے، خواتین گھر کے کام کاج میں مصروف ہیں، صفائی کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے، آسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ کثرت کے ساتھ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دو حکم ہو گئے۔ تیسرا حکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس میدان جنگ میں جب دشمن سامنے ہے، ہر ایک قدم پر، ہر سانس پر وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کا حکم مانو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا مت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑا نہ کرو تم۔ جھگڑا کس بات میں؟ ایک آدمی نے کہا کہ یہ ایسے میری رائے ہے، دوسرا اس سے لڑ پڑا، نہیں تیری رائے پر ہم عمل کیوں کریں، ہم اپنی مرضی کریں گے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑا مت کرو، نقصان کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، جھگڑے کی نحوست یہ ہے کہ پھر تم بزدل بن جاؤ گے، فَتَفْشَلُوا، بزدل بن جاؤ گے، ہمت ہار جاؤ گے۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور چلی جائے گی رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا، جو دشمن کے اوپر تمہارا رعب چھایا ہوا، تمہاری ہوا کی طاقت اور ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، وہ دشمن سے چلی جائے گی۔ جھگڑے کی نحوست ہی یہی ہوتی ہے کہ انسان کی طاقت، رعب، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اگرچہ تمہاری رائے کے خلاف کوئی مسئلہ آ گیا، وَاصْبِرُوا، صبر کر جاؤ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میدان جنگ کا پہلا اصول ثابت قدم رہو، دوسرا اصول اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، تیسرا اصول اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، چوتھا اصول آپس میں جھگڑا مت کرو، اس کے نقصان بتائے گئے۔ پھر چھٹا اصول وَاصْبِرُوا، صبر کو اختیار کرو۔ اور اس سے آگے ایک بہت بڑا اصول بیان فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ تم كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح خَرَجُوا، جو نکلے مِن دِيَارِهِمْ، اپنے گھروں سے، بَطَرًا، اکڑتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھلاوے کے لیے۔ اشارہ دیا گیا مشرکین مکہ کے اس لشکر کی طرف جس کی تعداد 1000 تھی،
اور اس کی قیادت ابو جہل کے پاس تھی، اور یہ لشکر میدان بدر کی طرف روانہ ہو رہا ہے، اور اس کے آنے کا مقصد اپنے تجارتی قافلے کا دفاع ہے۔ جب درمیان راستے میں ابو جہل کو خبر دی گئی کہ تجارتی قافلہ صحیح سلامت اپنی منزل پر رواں دواں ہے، اب اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لہذا تم واپس آ جاؤ۔ ابو جہل کہنے لگا میں ان مٹھی بھر مسلمانوں کا مقابلہ کروں گا، اور دوسرا اعلان اس نے کیا ہم بدر میں جا کر 3 دن کا جشن منائیں گے۔ گانا گانے والیاں ساتھ تھیں، ڈول ڈھمکے ساتھ تھے، باجے بجا رہے تھے۔ ہم 3 دن کا جشن منائیں گے اور جشن منا کر پھر ہم واپس آئیں گے، تاکہ پورے عرب کے اندر ہماری ہیبت اور ہمارے رعب کا چرچا ہو جائے، اور آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو کہ وہ ہمارے قافلے کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ یہ لوگ جب مکہ مکرمہ سے نکلنے لگے، ان کے نکلنے کے اس انداز کو قرآن پاک نے اس آیت نمبر 47 کے اندر بیان فرمایا۔ ان کا انداز کیا تھا نکلنے کا؟ اس انداز سے نکلے کہ تکبر کر رہے تھے، اکڑ رہے تھے، شور و غل کر رہے تھے، لوگوں کو دکھلاوا دے رہے تھے کہ ہم بہت بڑے کمانڈر ہیں، ہم بڑے مجاہد ہیں، ہم بڑے جنگجو ہیں۔ اور ارادہ کیا تھا؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے۔ تکبر کرنا اتنی خطرناک بیماری، اللہ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ انداز جو مشرکین مکہ نے مکہ سے نکلتے ہوئے کیا، تکبر اختیار کیا، ڈول ڈمکا کیا، گانے بجائے، باجے بجائے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا، نہ تم ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو نکلے مِن دیارہم، اپنے گھروں سے، اس حال میں کہ باترن، اکڑتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ یہ دشمن کی وہ فوج تھی جو لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلنے سے روکتی تھی۔ واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ اس چیز کو جو وہ کرتے ہیں احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کو سب پتہ ہے کیا کر رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا اللہ ان کو پکڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غزوات میں انہی ہدایات کو جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اصول بیان فرمائے، ان کو یاد کروانے کے لیے آپ نے میدان جنگ میں پہنچنے کے بعد ایک خطبہ دیا۔ اے لوگو، دشمن سے مقابلہ کی تمنا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اور جب ناگزیر طور پر مقابلہ ہو ہی جائے تو پھر صبر و ثبات کو لازم پکڑو، اور یہ سمجھ لو کہ جنت تلواروں کے سایہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کا لشکر جب میدان بدر کی طرف رواں دواں تھا، چلتے رہا، ابو جہل اور باقی سرداروں کے ذہنوں کے اندر ایک پریشانی آنی شروع ہوئی۔ وہ پریشانی یہ تھی
کہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک بہت بڑا قبیلہ بنو بکر یہ آباد تھا، اور ان کی مکہ کے مشرکین کے ساتھ سخت دشمنی تھی۔ تو خیالات یہ آنے شروع ہوئے کہ ہمارے سارے سردار بھی مکے سے باہر آ گئے، ہمارے جتنے جنگجو جوان ہیں وہ بھی سارے مکے سے باہر آ گئے، اور بنو بکر جس کی عرصہ دراز سے ہمارے ساتھ دشمنی چل رہی ہے، وہ ہمارے بالکل قریب ہے، اس سے ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں وہ ہماری غیر موجودگی میں مکہ پر حملہ نہ کر دے اور ہمارے بچوں کو اور عورتوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ایک یہ خطرہ ہوا۔ دوسرا خطرہ یہ لاحق ہوا کہ وہ ہمارا اتنا پرانا دشمن ہے، اور آج ہماری پہلی جنگ ہونے جا رہی، پہلا آمنا سامنا مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو کہیں یہ مسلمانوں کی سپورٹ نہ کر دے، ان کی مدد نہ کر دے بنو بکر۔ ان خیالات کو لے کر چل رہے تھے۔ بنو بکر کا جو سردار تھا ایک، اس کا نام تھا سراقہ بن مالک۔ شیطان ابلیس اچانک سراقہ بن مالک کی شکل و صورت بنا کر، شیطان کو اختیار ہے، وہ جس کی مرضی شکل اپنا سکتا ہے، اس نے فوری طور پر سراقہ بن مالک کا حلیہ اپنایا، ان کی شکل و صورت اپنا لی، اور مشرکین مکہ کے لشکر کے سامنے آ گیا۔ اس کے ساتھ بڑی فوج بھی ہے شیطان کی، اپنے اس کے شیطان وہ بھی انسانوں کی شکل میں فوجی بن کر آئے ہوئے۔ اب دیکھتے ہی لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ تو سراقہ بن مالک ہے جس سے ہمیں خطرہ تھا۔ کہنے لگا مجھے پتہ چلا تھا کہ تم میری قوم سے اور میرے قبیلے سے خطرہ محسوس کر رہے تھے، اس لیے میں نے آ کر تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر تمہارا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے، اور صرف یہی تک بس نہیں، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کوئی فوج نقصان نہیں پہنچا سکتی، تمہیں کسی قسم کا دشمن سے خطرہ نہیں ہے، آج کے دن تمہارا ہی غلبہ ہوگا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس لشکر کو جتنی بھی پریشانی تھی، وہ سراقہ بن مالک کی شکل و صورت سامنے دیکھ کر وہ ساری پریشانی ختم ہو گئی۔ جب میدان بدر میں مسلمانوں کا لشکر سامنے اور شیطان ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل و صورت اپنا کر ان کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ شیطانی فوج بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو آسمانوں سے اترنے کا حکم دے دیا۔ آپ کے ساتھ 500 فرشتوں کی فوج۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم دے دیا، ان کے ساتھ بھی 500 فرشتوں کی فوج۔ جب 1000 فرشتے کو زمین پر اترتے دیکھا، شیطان چونکہ فرشتوں کے ساتھ پہلے رہ چکا تھا، یہ ان کی طاقت و قوت سے واقف تھا، اس نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو دیکھ کر اس وقت وہاں سے بھاگنے لگا۔ ابو جہل نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، یہ بات چیت کر رہا تھا، اچانک اس کی نظریں پڑیں کہ یہ فرشتے تو اتر رہے ہیں یہاں پہ، اب یہ بھاگنے لگا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کا ہاتھ قریشی جوان حارث بن حشام کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے پوچھا، یا ابو جہل نے پوچھا، سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ ان کے ذہنوں میں تو یہی کہ سراقہ بن مالک ہے، یہ بنو بکر قبیلے کا جو سردار ہے یہ وہی ہے۔ کہنے لگا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے،
اس لیے مجھے آج اللہ سے ڈر آ رہا ہے میرا وقت نہ آ گیا ہو، مجھے ہلاک نہ کر دیا جائے۔ بھاگ گیا وہاں سے۔ دشمن کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک شکست دے۔ اب جب واپس پہنچے، سراقہ بن مالک سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اس کو ملامت کیا کہ تم نے عین میدان جنگ میں ہمارا ساتھ چھوڑ کر ہمیں کتنا نقصان پہنچایا، ہمارے کتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور کتنے قیدی بن گئے۔ اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، آپ نے سپورٹ کا اعلان کیا۔ اس نے کہا میں نے تو کوئی کچھ نہیں کیا، آپ کے ساتھ اتنی فوج بھی تھی۔ اس نے کہا میرے ساتھ کوئی فوج نہیں تھی، آپ نے یہ باتیں کی تھی۔ اس نے کہا میں تو تمہارے ساتھ گیا ہی نہیں، تمہیں ملا ہی نہیں، اور نہ تمہاری شکست کا مجھے پتا، نہ تمہاری فتح کا پتا۔ یہ تو جب مکہ مکرمہ واپس تمہارا لشکر پہنچا ہے پھر مجھے خبر ملی ہے کہ تمہیں شکست ہو گئی ہے مسلمانوں کے ہاتھ۔ پھر ان لوگوں کو پتا چلا کہ یہ شیطان ابلیس تھا جو شیطانی شکل میں، انسانی شکل میں آ گیا اور اس نے آ کر ہمیں اتنا بڑا نقصان دے دیا۔ اللہ نے اس کو یہاں پر ذکر فرمایا، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو، اذ جب، زَيَّنَ خوشنما کر دیا، خوبصورت کر دیا، لَهُمْ ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، اعمالہم ان کے عمل کو، شیطان نے ان کے کام بڑے خوبصورت کر کے پیش کیے، شاباش شاباش بہت اچھا کام کر رہے ہو، تم حق پر ہو، تم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہو، یہ مسلمان نیا دین لے کر آ گئے، انہوں نے دین بدل دیا، تم حق پر ہو۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور کہنے لگا، لا غالب، کوئی غالب نہیں آئے گا، لکم تمہارے اوپر، الیوم آج کے دن، من الناس لوگوں میں کوئی بھی تمہارے اوپر آج غالب نہیں آئے گا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور بے شک میں بھی تمہارا حمایتی ہوں، میں بھی تمہارے مددگار، تمہارا حمایتی ہوں، آج کوئی بھی دشمن تمہارے اوپر غالب نہیں آئے گا۔ لیکن فلما، پھر جب، تراءت الفئتان، سامنے ہوئی دونوں فوجیں، فئتان دونوں فوجیں، ناکاسا، اب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، مسلمان اور کفار، اور اللہ نے آسمان سے 1000 لشکر فرشتوں کا اتارا، تو ناکاسا وہ الٹا پھرا، علی عاقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل، وہیں سے پیچھے ایڑیوں کے بل بھاگا، اس کو پکڑا گیا کہ بھئی کہاں جا رہے ہو، تم تو ہمارے حمایتی ہو، اتنی بڑی بڑی تسلیاں دے رہے تھے۔ وقال، کہنے لگا، انی بریء منکم، بے شک میں بری ہوں تم سے، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں برات کا اعلان کرتا ہوں۔ انی اری ما لا ترون، بے شک میں دیکھتا ہوں وہ چیز، لا ترون جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اس لیے میں یہاں سے چھوڑ کر آج بھاگ رہا ہوں۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ڈر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے آج ہلاک نہ کر دیا جائے۔ اور مفسرین اکرام نے ایک روایت یہ بھی لکھی، یہ بھاگتا ہوا سمندر میں جا گرا اور اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، یا اللہ آپ نے میرے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ قیامت سے پہلے تک تمہیں زندہ رکھوں گا، یا اللہ ابھی قیامت نہیں آئی لہذا مجھے زندگی بخش دے، مجھے آج ہلاک نہ کر دینا۔ اللہ نے چھوڑ دیا شیطان کو کیونکہ اس کو مہلت دے رکھی ہے۔ واللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب سخت ہے، یہ شیطان بتا رہا ہے کہ مجھے آج اللہ سے ڈر آ رہا ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، کہیں اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہ لیں۔ تو عین میدان جنگ میں یہ ساتھ چھوڑ کر بھاگ گیا اور یہ اعلان کر دیا کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج دنیا میں شیطان کا یہی کام مسلمانوں کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جب تعارف کرواتے ہیں
कमासल शैतान, शैतान की मिसाल, इज़ क़ाल लिल इंसान इकफुर, जब वो इंसान को कहता है उकफुर, कुफर इख्तियार कर लो, फलम्मा कफरा, जब वो कुफर इख्तियार कर लेता है, क़ाल इन्नी बरीउम मिनका, कहता है मैं तो बरी हूँ तुझसे, मेरा तेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो शैतान इंसान से गलत काम करवाता है, लेकिन जब इंसान फंस जाता है फिर वो छोड़ के भाग जाता है, कहता तेरा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। यही हाल मैदान महशर में होगा। जिन लोगों ने शैतान की पैरवी की होगी, इसकी बातें मानी होगी, कल अल्लाह की अदालत में पेश होंगे। ये लोग बहाने ढूंढेंगे, उज़र पेश करेंगे, शैतान ने हमें ये करवा दिया, ये करवा दिया, लेकिन शैतान कहेगा लोगों मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं तुम सबसे बरात का ऐलान करता हूँ। शैतान ने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ हमने खुद किया, इसलिए हम खुद जिम्मेदार। हमें चाहिए कि हम शैतान को अपना दुश्मन समझें और उससे हमेशा इस बात का खौफ रखें कि ये हमसे गुनाह करवाएगा। उसका तरीका अल्लाह ताला ने ये हमें सिखा दिया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दिया। कसरत के साथ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ो। इससे इंसान अल्लाह की पनाह में चला जाता है और शैतान से बच जाता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।